آج ایک مخصوص نشست کا یہاں اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ ورلڈ پوئٹری ڈے کے زیر اہتمام یہ ایک مباحثہ ہے جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے انجمن کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے ہاں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو قطعی طور پر محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن چونکہ رسم دنیا ہے اس لیے ہمیں ان کا تعارف پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن سے آپ پہلے سے بخوبی واقف ہیں۔ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پروفیسر محمد حامد علی خان صاحب، اردو کے بہت ہی اہم ترین نقاد ہیں اور آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور مستقل آپ شاعری پر بھی اور نثر پر بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں جناب محمد حامد علی خان صاحب آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ جناب آپ۔ اور ایک ایسی شخصیت یہاں موجود ہے جو ہم یہ کہیں گے کہ جو اب آج کا جو گلوبل عہد ہے اس گلوبل عہد میں جس کی اپنی بہت ہی زندہ شناخت ہے اور بہت ہی خوبصورت شاعر بھی ہیں آپ، ناظم بھی ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں، اور پوری دنیا آپ سے واقف ہے۔ میری مراد ہے جناب افروز عالم سے۔ اپنے اسٹوڈیو میں جناب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی ہم بہت استقبال کرتے ہیں۔ اور میں قاسم خورشید۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو شعری روایت رہی ہے، خصوصی طور پر اگر ہم اردو کے حوالے سے گفتگو کریں اس پروگرام میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جو ہماری اپنی جو روایت ہے شاعری کی، وہ ظاہر قدیم ہے، اور لیکن اس قدیم روایت کو اگر بھی ملحوظ ہم رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو سینکڑوں سال کی جو تاریخ ہے اس میں اگر ہم ذکر کریں ابھی محمد قلی قطب شاہ سے، جو کہ پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے اردو ادب میں، اور وہ ایک سفر چلا، اور اس کے بعد ہم ان کو یاد آج اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر ہم ایسی تمام شخصیتوں کو جو ہماری بالکل کلاسیکی شخصیتیں رہی ہیں اگر ہم انہیں نہ یاد کریں تو شاید اس پروگرام کی وہ افادیت نہیں ہو سکتی ہے جو عموماً نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم خصوصی طور پر جیسے عبدالرحیم خانہ تھے، شاہ علی محمد، آبرو شاہ، آصف الدولہ، آفتاب شاہ عالم ثانی، ابوالحسن حسن احمد حسین کامل، اسماعیل میرٹھی، اشرف علی فغاں، اصغر نظامی، امانت لکھنوی، امیر خسرو، امیر مینائی، انشا، بال مکند اور برق دہلوی، بھارتیندو ہریش چندر، بہادر شاہ ظفر، بہرام جی، بیگم لکھنوی، پریم اشک، دیا شنکر نسیم، پیارے لال رونق، جوشش عظیم آبادی، چندو لال بہادر، حسرت عظیم آبادی، حیدر علی آتش، خواجہ میردرد، راسق دہلوی، رجب علی بیگ سرور، ریاض خیر آبادی، سردار گینڈا سنگھ، شیورتن لال برق، شیام سندر لال برق، ابراہیم ذوق فائز۔ اور یہ سفر ہم سامعین اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جو کلاسیکی شاعری کا جو سفر تھا یہ سفر جاری و ساری رہا، اور ظاہر ہے کہ آج ہم اس غالب سے غالب اور میر اور مومن اور ذوق، احمد فراز اور پروین شاکر اور علامہ اقبال سے ہوتے ہوئے بالکل آج کی جو نئی شاعری تک ہم پہنچے ہیں، تو ظاہر ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا، اور یہ شاعری ہی ایسی ہے، اور خصوصی طور پر جو ہماری غزلیہ شاعری ہے اس نے پوری اردو ادب کو ایک نئی پہچان، نئی شناخت دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری سینکڑوں سال کی تاریخ جو گزر چکی ہے، اور اس میں ایک ہم روز ایک نیا باب جو ہے وہ ہم جوڑ رہے ہیں اور جڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں تازگی اور برقرار ہے۔ ظاہر ہے کہ اب سوچیں کہ قلی قطب شاہ سے لے کر کے آج تک کے شعراء کرام کو اگر ہم ملحوظ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شاعری پورے طور پر بلندی پر ہے، اور اس نے اپنا ایک خوبصورت سفر طے کیا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، اور جنہوں نے بہت کام کیا ظاہر اردو شاعری پر بھی، اردو تنقید پر بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس خصوصی دن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں پروفیسر محمد حامد علی خان صاحب کے آپ کا یہ تاثر ہو کہ آج ہماری شاعری کہاں ہے، اس نے چونکہ اتنا بہت ہی خوبصورت اور لمبا سفر طے کیا ہے، تو آپ ذرا مختصراً اس کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کریں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جی، کوئی بھی تخلیقی فنکار بنیادی طور پر اس کی حیثیت خدا کے وزراء کی سی ہو، اور محمد حسین آزاد نے بھی کہا تھا کہ وہ شعراء و ادباء کی حیثیت تلمیذ رحمانی کی ہے، یعنی جو کچھ کہ وہ کہتا ہے وہ خود نہیں کہتا، اللہ اس سے کہلواتا ہے۔ کیا کہیں؟ آپ نے اقبال کا بھی ذکر کیا، اقبال بھی کہتے ہیں پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی۔ اب کل سے آج تک، یعنی آپ نے ذکر کیا قلی قطب شاہ کا، جی، تو یہ ہمارا ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور سے اگر ہم 1707 تک لیں، پھر شاعری کو ہم 1707 سے 1857 تک باندھیں، جی، اور 1857 سے آج جس کو آپ جدید کہتے ہیں، ہر چند کے 1857 کے بعد
اردو شاعری میں جدیدیت کے دور کا آغاز. ہر دور میں سب سے پہلا فنکار کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ اپنی تہذیب سے کسی طور الگ. اور تہذیب ہمارے فن میں 4 طرح سے رونما ہوتی. پہلی عارضی ہے، دوسری جغرافیائی ہے، تیسری اقتصادی ہے اور چوتھی سیاسی. اب کوئی فنکار یا شاعر جب خدا کے وزیر کی حیثیت سے اپنے فن میں ڈوبتا ہے تو پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ قوی شدیم چشد ناتوا شدیم چوشد چنی شدیم چوشد چنا شدیم چشد. کہ حال مستوں کو حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اپنا میں ہی کافی ہے اپنے جذبات و خیالات کو بیان کیا کہنا. اور عالمی شاعری کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو آپ جغرافیائی حدود سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ ہر جگہ بیٹھا ہوا شاعر اپنے عہد کی ترجمانی اسی طرح سے کر رہا ہے جس طرح سے بہار ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو. کہیں آج ہمارا سماجی یا ہمارا معاشرتی معاملہ کیا ہے؟ انگلینڈ میں بیٹھ کر اشفاق حسین کہہ رہے ہیں اگر میں شاعر ہوں تو میں بڑے بڑے فلسفے کو اپنی شاعری میں پیروتا ہوں، اور اشفاق حسین انگلینڈ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹے لوگ بکھرے لوگ میرے لوگ ہیں جن کا گئی تہذیب سے رشتہ غزل کی شاعری. واہ کیا بات کہ صاحب اب ہم تہذیب سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے تہذیب کی سچی ترجمانی نہیں کر پا رہے. آج میں کہتا ہوں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں ایرسٹوکریٹ اب ہو چکا ہوں، فلاں میرے مقابل نہیں، فلاں میرے مقابل نہیں، لیکن ہم سماج کو کس حد تک متاثر کر پاتے ہیں اور سماج کے کس حد تک کام آ پاتے ہیں تو یہ یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں. اشفاق حسین بھی انگلینڈ میں بیٹھ کر محسوس کر رہا ہے اور بہت خوبصورت اس کا ایک شعر ہے جس کو شاید تنقید کی حد درجہ آخری منزل کہہ لیجئے کہ کیوں میری جڑیں جا کے زمین سے نہیں ملتی، کیوں میری جڑیں جا کے زمین سے نہیں ملتی، گملوں کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں. کیا کہنا، کیا استعارہ. آج کیا ہے ہم؟ کیا سب کچھ ہے تو دکھاوا ہے. ہم سماج کے لیے کیا؟ ہم وہ تناور درخت ہیں جس میں ہمارا سماج پرورش پا سکتا ہے، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو مکمل ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے. یہ ڈرائنگ روم کی علمیت سے ہم کو باہر نکلنا ہو. یہ بھی آج عالمی سطح پر شاعر محسوس. آپ نے قلی قطب شاہ کی بات کی، تب ان کے زمانے کا بھی ایک شعر سن لیجئے کہ جہاں تو وہاں ہوں میں، پیارے مجھ سے کیا کام قصوں، نہ بت خانے کا منج پروا، نہ مسجد کا خبر منج. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو یہ اس عہد کی زبان ہے، قلی قطب شاہ کے عہد کی، لیکن یہاں کہنے کا انداز اگر آج کے اسلوب کی پیرائی میں آپ منتقل کریں تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس سے آگے آپ نے میر درد کی بات کی یا میر تقی میر کی گفتگو آپ کرتے ہیں تو درد کہتا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو. کیا کہنا، کیا بات، کیا کہنا. لیکن ایک مسئلہ ہے شاعری کے ساتھ کہ شاعری کو ایک اچھا قاری نہیں ملا. آج ہمارے یہاں سہل پسندی عام ہو جس کی وجہ کر آپ نے ڈاکٹر صاحب کلیم حاجی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا اور کلیم حاجی صاحب کی وہ غزلیں یا وہ تخلیقات جن کو انہوں نے اپنے عہد کے سیاسی منظر نامے کو سامنے رکھ کر لکھا، اس کو ہمارے سہل پسند ناقدینوں نے کیا سمجھا کہ یہ رومانی چیزیں ہیں. کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کس ناز کس انداز سے تم آئے چلو ہو، روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو، رکھنے کو کہاں پاؤں تو رکھو کہاں پاؤں، چلنا جو ذرا آیا تو اترائے چلو ہو. اب اس غزل کو لوگ رومانی کہتے ہیں تو کیا کہیے گا. یہ سہل پسندی بہرحال شاعری کا مقدر بن چکا ہے اور اس کے تحت جس طرح سے اس کی تفہیم ہونی چاہیے اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں. اب آگے کیا کہنے ہیں صاحب. بہت ہی خوبصورت ہمارے جو ذکر تھا جو شروعاتی سفر میں اس مباحثے کے، اسے آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے آگے بڑھایا اور آپ نے شاعری کے حوالے سے ایک گفتگو تو ضرور چھیڑ ہی دی ہے کہ دراصل جو شاعری ہے اور جس کے بارے میں آپ نے بھی کہا کہ بھائی ایک طرح سے جو پیغمبری کا درجہ تو ہے ہی اس میں، لیکن ساتھ ساتھ یہی کہ اگر ہم علمی سطح پر دیکھیں اور صنف کی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے شاعروں نے ہی کہا ہے کہ وہ کہ بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں اور شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. تو دراصل یہ جو مرصع سازی چلتی رہی ہے اور یہ اب ہر دور میں بدلتی رہی
رہی ہے. اور ایک بڑا اچھا سفر رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس سلسلے سے کہ ہمارے ہاں جو پوری کی پوری شعری روایت ہے جس کو ہم آج ضرور ہمیں یاد کرنا چاہیے, چونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا ذکر تھوڑا کم ہو پا رہا ہے, کہ ہمارے یہاں ایک بھارتیندو ہریش چندر کا ذکر بھی ہمارے ہاں کم آتا ہے, لیکن ہم یہ اب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کلاسیکی شاعری تھی ہماری, ان لوگوں نے جیسے آج یہ بڑا معاملہ اٹھتا ہے کہ یہ اردو کی شاعری ہے, یہ ہندی کی شاعری ہے, اور یہ جو ایک تفریق آ رہی ہے. تو دراصل اس زمانے میں جب بھارتیندو ہریش چندر جو کہ آدھونک ہندی کال کا بہت بڑا نام ہے, تو اس نے بھی شاعری کی تھی رسا تخلص کر, اور رسا ان کا جو اپنا بھارتیندو سمگر ہے اس میں رسا تخلص کے ساتھ پوری کی پوری ان کی سمجھیے ایک مجموعہ اس میں ترتیب دیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ایک شعری سفر اس زمانے سے زبان کی سطح پر, خاص طور پہ جو اردو تھی, تو اردو کے ساتھ تمام کے لوگ جو بھی اس زمانے کے, چاہے وہ فارسی میں کہہ رہے ہوں, سنسکرت میں کہہ رہے ہوں, اردو میں کہہ رہے ہوں, تو سب لوگ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے تھے. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور آپ نے کہا کہ بھائی عالمی سطح پر ہم نے بڑی تبدیلی کی ہے, صرف ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہمارے بیرون ملک میں جو شاعر بیٹھا ہوا ہے, اور بیرون ملک کا ہی شاعر تو کہتا ہے نا کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے, اور عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. تو اب جو سہیل اور غالب, وہاں بھی یہ ذکر بھی آج بہت ضروری ہے اس موقع پر, کہ جس شعر پر مومن کی جس شعر پر غالب کا بڑا دل آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو ہماری جو بالکل سہل ممتنع کی جو ایک روایت تھی, اور ظاہر ہے کہ غالب بھی اس کے غالب, جبکہ وہ کہہ رہا غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے بھائی کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا, اور کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. وہ شاعر سہل ممتنع کی شاعری کو بھی اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ وہ اپنا پورا دیوان دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. یہ ایک سفر ہم, چونکہ آپ افروز صاحب ایک بڑا کام کر رہے ہیں, ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نئی جنریشن میں, نئی نسل میں جو شخص سب سے زیادہ اور سب سے معتبریت کے ساتھ کام کر رہا ہے, کہ آپ ایک تو جو ہمارے جو پرانے شعراء کرام ہے, یا پرانی ہماری جو اپنی شاعری ہے وہ, اور آج کی جو گلوبل شاعری ہے, اس کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا رشتہ, اور گہرا رشتہ میں اس معنوں میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی اس وقت بھی آپ سے جڑے ہوئے کہیں نہ کہیں. تو آپ کیسے, کس طور پر اس سفر کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا. جی ڈاکٹر صاحب, میں پروفیسر صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا اور ایکسٹینشن میں دوں گا, کیونکہ جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی تھی ایفیکٹ آف دا سوسائٹی, کہ سماج سے ہمارے پاس قاری کی جو کمی آ گئی اچانک, مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں مشاعروں کا ایک جو ماحول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور رسائل کے جو چھپنے اور لکھنے کا جو سلسلہ ہے کہیں کچھ منقطع نہیں ہوا ہے. بس تھوڑا سا گیپ آ گیا کہ ہمارے قارئین جو ہیں, سامعین کی کمی نہیں ہوئی ہے, قارئین کی کمی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں ذمہ داری ہمارے شعراء کی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے تخلیقات کو قاری کے ساتھ جوڑیں. دیکھیں, جس وقت حبیب جالب آ کے اپنی نظم کہتے ہیں اسٹیج کے اوپر, تو ایک پورا مجمع اس شاعر کے ساتھ ہی پھر وہ اسٹیج سے اٹھ جاتا ہے, محفل سے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ پٹنہ میں ہی اگر میں بات کروں, جہاں پہ اس وقت بیٹھ کے ہم یہ مذاکرہ کر رہے ہیں, اس وقت پٹنہ میں ایک بہت طویل فہرست ہے یہاں پہ شعراء, لیکن آپ نے ابھی محترم کلیم عزیز صاحب کے اشعار آپ کو اپیل کیے, وہ پڑھے, کیونکہ انہوں نے اپنی جو شاعری کی, بے شک ہو سکتا ہے کہ تنقید کے معیار پہ کوئی بہت اعلیٰ کوئی بات نہ ہوئی ہو, یہ میں اس کو حتمی نہیں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی نقاد یہ کہہ دے کہ ان کے مصروں میں وہ اس طریقے کی شلپ کاری نہیں ہے, اس طریقے کی بناوٹ نہیں ہے, 20 قسم کے الزامات ہم ان پہ عائد کر دیں, لیکن یہ بات بالکل نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے عوام کو جوڑ لیا تھا, اور ان کی شاعری عوام تک پہنچ گئی تھی. یہ سلسلہ جب تک نہیں ہم امپروو کر پاتے ہیں, تو جیسے کہ ڈرائنگ روم میں والی شاعری کی بات کر رہے ہیں, ریسٹیکراٹ ماحول کا یہی معاملہ ہے کہ صبح اٹھے, نہائے دھوائے, تیار ہوئے. میں تھوڑا سا میں روکنا چاہوں گا, کلیم عزیز صاحب کا ذکر آیا, تو میں چونکہ اتفاق سے میں ان کا طالب علم بھی رہا ہوں اور ان کو پڑھایا بھی ہے, ان کے ساتھ پڑھنے کا بھی موقع ملا ہے, تو اب ان کے ساتھ جو ایک ہے کہ جو ان کے یہاں سہل ممتنع کی شاعری ہے, جس کے حوالے سے کبھی کبھی تھوڑا سا عامیانہ رخ بھی اختیار کیا ہے, ناقدین سب تمام لوگوں نے نہیں, وہ قاری کے مزاج, لیکن ان کے یہاں ایک بہت ایک کلاسیکی روایت کی شاعری, میں آپ کو ان کا شعر سناتا ہوں کہ ہم چلے اب کاروبارے آئینہ خانہ چلے, ہم چلے اب کاروبار آئینہ خانہ چلے, ہاں لگے آنکھوں میں سرما
زلف میں شانہ چلے، واہ، اگر یہ چاہو چھری گردن پہ روزانہ چلے، چلیو تب اس راستے پہ جس پہ دیوانہ چلے. کیا بات. تو دراصل یہ شاعری ہوتی تھی جس انہوں نے دونوں کا امتزاج جو ہے بالکل. جی بالکل. اب تو میں بس وہیں پہ اپنے بات کو پہنچانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نہ صرف اردو شاعری، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے بھی کوئی کم گوازی نہیں کی ہے اس ادب کے بحر ذخار میں. ساری دنیا بھر کے ادب کو آپ پڑھ لیں، اس میں نیچر اور سوسائٹی کا مین رول ہے، اور سوسائٹی میں پھر یہ عشق اور معاشقے بھی آ جاتے ہیں، پالیٹکس بھی آ جاتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں. تو شاعر جب تک تخلیق کار، نٹ اونلی شاعر، وہ افسانہ نگار، انشائیہ نگار، ناول نگار، جب تک آپ سماج کی باتیں کریں گے، قاری کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. بے شک. آپ کی تخلیق میں قاری کتنا انوالو ہو رہا ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ ہوے میں تیر چلاتے رہنے سے ہمارا قاری ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی مشاعروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں شعر پڑھنے کے بعد اسی شعر پہ داد زیادہ ملتی ہے جو بالکل عوام سے کنسرن شعر ہوتے ہیں. جیسے کہ پالیٹکس پہ آپ دیکھ لیجیے، ہم لوگ بے شک اس کو بہت اچھا نہیں مانتے ہیں کہ وہاں پہ اوپن فیلڈ میں کوئی کھل کے کوئی بات کی جائے، جس سے بہت سارے دوسرے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کی ہی بات کو میں پھر آگے، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ قاری کو پیدا کرنی ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس کے ساتھ پورے طریقے سے ریلیٹ نہیں کرتے. بہت جو آپ کی جو گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ وہ حامد صاحب نے جو ذکر چھیڑا تھا دراصل اس پر ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز اور صرف جوڑنا یہاں پر چاہوں گا، چونکہ ابھی ظاہر ہے کہ ورلڈ پوئٹری ڈے ہے، اور اس میں ہم خواتین شاعرات کو اگر نہ یاد کریں، ان کا ذکر نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور خصوصی طور پر ظاہر ہے کہ فردن سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ریپرزینٹ کرنے والی جو شاعرات ہمارے ہاں ہوئی، جو نمایاں طور پر کئی شاعرات ہیں، جس میں اب ایک شاعرہ ہے جس کا ذکر ہم کو لگتا ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے، کہ وہ وہ جو پروین شاکر ہیں. تو پروین شاکر نے پورے جو شعری ٹرینڈ تھا، کم سے کم جو خواتین یعنی جو نسائی لب و لہجہ تھا، اس کو نہ صرف بدلا بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور گزر چکا ہے، اور آج بھی ہم جب بہت گھوم کے تلاش کرتے کرتے پھر ہم وہیں پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی شاعری کو جب بھی یاد کرتے ہیں، جب بھی سوچتے ہیں، جب بھی، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا منظرنامہ جو ہمارے نسائی لب و لہجے کا تھا، جسے پروین شاکر نے بہت آگے بڑھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی چونکہ نگاہ رہتی ہے پوری اپنی شاعری پر، تو اس حوالے سے بھی آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو نسائی لب و لہجہ ہے وہ کہاں ہے، کس طور پر کہاں پہنچا؟ دیکھیے، لہجہ نسائی ہو یا امرت، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کوئی بھی فنکار سماج کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. اس کا وجود میں آنا بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اس کا رہنا سہنا، چلنا پھرنا، تیج تہوار، کھانا پینا، سب عام لوگوں جیسا ہوتا ہے. لیکن جو بات میں نے پہلے کہی تھی، میں پھر اسی طرف لوٹ رہا ہوں کہ جو سچا فنکار ہوتا ہے اس کا درجہ خدا کے وزراء کا سا ہوتا ہے. ایسے میں وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا نہیں، اس سے کہلوایا جاتا ہے. اب فرق کیا ہے عام میں اور خواص یعنی فنکار میں، کہ اس کو ایک دیکھنے والی نگاہ ہم سے الگ ہوتی ہے، اور وہ سماج سے بالکل الگ کبھی نہیں ہوتی. صرف ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم سکے کا ایک پہلو کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم سے یہ الگ بات ہو، اور یا پھر یہ کہیے کہ کچھ ایسے ادبا و شعراء ہمارے درمیان آ گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ کو چن چن کر لا کر سجا دیا گیا تو شاید میرا کلام بڑا اعلیٰ درجے کا ہو جائے. اب جیسے بار بار ذکر آ رہی ہے کہ سہل ممتنع، میر کو بھی لوگوں نے سہل ممتنع کا شاعر کہا، لیکن میر کیا کہتا ہے؟ کوئی سادائی ہی سے سادال کہے، ہمیں تو لگے ہے یہ عیار. کیا بات. آج ہم کیا بتائیں، جب یہ ذکر چھڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے فردن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پوری ایک طرح سے شعری روایت کو ہم نے ایک گلمسز میں یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ اشارہ وقت کا ہوتا ہے اور یہاں ہماری بہت ساری مجبوریاں ہو جاتی ہیں، تو ہم پروین شاکر کے ہی شعر کے ساتھ اس کا اختتام کرنا چاہیں گے کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاک ہو گئے، اور جگنوں کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. اس عہد کو بہت سلام. اور ڈاکٹر حامد علی خان صاحب، ڈاکٹر افروز عالم صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی مخصوص جو ہمارا
مباحثہ تھا، اس میں آپ نے حصہ لیا اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ صاحب.